أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ بھی کرو تو بے شک اللہ نے تو اپنے محبوب کی مدد کر دی ہے. تم سارے نہ کرو مدد، اللہ نے تو اپنے محبوب کی مدد کر لی ہے، کر چکا ہے وہ اللہ ان کی مدد. اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب کافروں نے، منکرین حق نے انہیں نکال دیا تھا مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. تو اس وقت کون تھا جس کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی تھی؟ وہ کوئی بڑا لشکر نہیں تھا، وہ کوئی لشکر جرار نہیں تھا، وہ کوئی کثیر تعداد میں لوگ نہیں تھے جن کے ساتھ اپنے محبوب کی اللہ نے مدد کی تھی. اس وقت جب سارے منکر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ یا یہ مکہ چھوڑ جائیں یا ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ نے پھر ایک شخصیت کے ساتھ اپنے حبیب کی مدد فرمائی تھی. وہ ایک شخصیت کون تھی؟ ثانی اثنین، وہ دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. یہ کوئی اور شخصیت نہیں جس کا تعارف اللہ کروا رہا ہے، یہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. اللہ نے اس وقت اپنے حبیب کی مدد ابو بکر کے ذریعے کی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، وہ فوق الاسباب بھی مدد کرتا ہے، ما فوق الاسباب بھی کرتا ہے، وہ تحت الاسباب بھی کرتا ہے، وہ اسباب سے ہٹ کے بھی کر سکتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ چاہے تو اپنے حبیب کی مدد وہ ابو بکر صدیق کے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی مدد اللہ کر رہا ہے اور ذریعہ ابو بکر صدیق کو بنا کر دراصل قیامت تک آنے والوں کو اپنے محبوب کے دوست اور اپنے محبوب کے صاحب اور اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھنے والے صدیق اکبر کی شان بھی تو بتانا چاہ رہا. جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یاد کرو جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. میں ویسے یہاں آغاز میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا. میرے دوستو، جس بندے کی مدد اللہ نے کرنی ہے، دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس کا بال بھی بیکا کر سکے. اگر اللہ نے مدد کرنی ہے، اللہ نے ایک شخص کی مدد کا ارادہ فرما لیا ہے، اللہ نے کسی کو عزت دینے کا ارادہ فرما لیا ہے،
تو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فرعون آ جائے، بڑے سے بڑا نمرود آ جائے، بڑے سے بڑا یزید آ جائے، میرے دوستو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ عزتیں دے اس کی عزت کرو گے، اللہ آپ کو بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اور جسے اللہ نے عزتیں دی ہیں اگر اس کو عزت نہیں دو گے، زمانے بھر میں ذلتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ میں یہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ اللہ اگر چاہتا تو مدد ابو بکر صدیق کے بغیر کر دیتا، لیکن ابو بکر صدیق کو ذریعہ اس لیے بنایا کہ ابو بکر صدیق کا مقام پتہ چلے۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا، خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو وہ دیکھو، جب ابو بکر صدیق پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ ان کی قدموں کی جو آہٹ ہے مجھے سنائی دے رہی ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ غار کے دہانے پر یہ پہنچ چکے ہیں، یا رسول اللہ اگر انہوں نے تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھا تو انہیں ہمارے قدم نظر آ جائیں گے۔ اس وقت سیرت کی کتابیں پڑھیں، اس وقت جب حضور نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جب یہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو عین اس موقع پر اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بن دیا، اور جناب ایک کبوتری کو اللہ نے حکم دیا، اس نے گھونسلہ بنا کر وہاں انڈے دے دیے، اور اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ سارے کام اس لیے کیے کہ تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جب آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ بن جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر میرے دوستو جب اللہ ساتھ ہو تو پھر مکڑی بھی مدد کے قابل ہو جاتی ہے، پھر کبوتری بھی مدد کے قابل ہو جاتی ہے۔ جہاں انسان کچھ نہ کر سکے وہاں پھر یہ مخلوق آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے ساری کائنات آپ کے ساتھ ہے۔ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں جنہیں صدیق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، اور صحابہ کرام نے بھی یہ لقب ان کو دیا۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہو، بہت زیادہ سچ بولتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ اگر کہنا چاہوں تو یہ بجا ہوگا کہ جو سچائی میں ڈوبا ہوا شخص ہو اسے صدیق کہا جائے گا، جس کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر زاویہ، ہر پہلو سچائی کے اندر ڈوب جائے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ گویا ایسا شخص جو دو ٹوک ہو، جو اپنے ہر معاملے میں واضح ہو، کلیئر ہو، وہ پینترے نہ مارتا ہو، وہ مفادات کی خاطر کبھی یو ٹرن نہ لیتا ہو، وہ اپنے مفادات، صفری مفادات کی خاطر میرے دوستو وہ کبھی دائیں بائیں نہ ہوتا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کا ظاہر باطن کے مطابق ہو اور جس کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق ہو، جو اندر سے باہر سے ایک جیسا ہو، اسے کہا جائے گا وہ صدیق ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ابو بکر وہ جناب اپنے ایمان میں بھی صدیق ہیں، اپنے عقیدے میں بھی صدیق ہیں، وہ اپنی محبت میں بھی صدیق ہیں، وہ اپنے نظریے میں بھی صدیق ہیں، وہ اپنی صحابیت میں بھی صدیق ہیں، وہ اپنی خلافت میں بھی صدیق ہیں، وہ اپنی سیادت میں بھی صدیق ہیں، وہ اپنی قیادت میں بھی صدیق ہیں۔ میرے دوستو وہ اپنی اتباع کے اندر بھی وہ صدیق ہیں، کلیئر ہیں۔ انہوں نے کبھی دوہرا معیار، آپ ان کی سیرت پڑھیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ شخص محبت میں بھی سچا ہے، ایمان میں بھی سچا ہے۔ میرے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی سچائی، کیا یہ کم سچائی ہے کہ وہ عاشق اپنی محبت میں سچا کہلانے کے قابل ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی مرضی بھی سمجھتا ہو
اور اپنے محبوب کے مزاج کو بھی جانتا ہو اور اپنے محبوب کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ اور ابو بکر صدیق کو دیکھو، آپ کو حیرت ہوگی کہ کم ایسا عشق لوگوں نے کیا ہوگا جیسا عشق ابو بکر صدیق نے کیا ہے محبوب کے ساتھ، کہ جسے محبوب نے عزت دی ہے ابو بکر نے اسے عزت دی ہے، جسے محبوب نے محبت سے دیکھا ہے ابو بکر نے اسے محبت سے دیکھا ہے، جسے محبوب نے رتبہ دیا ہے ابو بکر نے اس کے رتبے کو تسلیم کیا ہے۔ یہ محبت میں سچائی ہے۔ گویا انہوں نے اپنی انا، اپنی ذات کو ختم کر کے انہوں نے دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ میرا محبوب کس پہ راضی ہے، میرا محبوب کس سے محبت کرتا ہے، میرا محبوب کس کو دیکھتا ہے۔ جس سے محبوب نے منہ موڑا ہے صدیق نے بھی منہ موڑ لیا ہے، اور جس کو محبوب نے دیکھا ہے پھر صدیق نے بھی ہمیشہ اسی کو دیکھا ہے۔ یہ دیکھو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے باپ کو دیکھ رہی ہیں، اور باپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ مولا علی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ ابو بکر سے سوال کرتی ہیں کہ مجھے اس کی حکمت کو سمجھا دیں کہ جس محفل میں علی بیٹھے ہوں تو آپ اس محفل میں اپنا چہرہ، اپنی نظریں علی کے چہرے پہ جما لیتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں جب تک علی محفل میں موجود رہتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جسے میرے محبوب دیکھا کرتے تھے، اسے مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے، اور ان کانوں سے میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ہے صدیق کی شان کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ محبوب جس چہرے کو دیکھ رہے ہیں میں نے اس چہرے میں ڈوب جانا ہے، محبوب نے جس سے منہ موڑا ہے صدیق کبھی اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔